والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین، میں نے ایک سوشل میڈیا کا کلپ دیکھا ہے، واقعہ. اب مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا یا اس کی لاجک کا نہیں پتا کہ ہمارے ایک جج صاحب ہیں، وہ کسی بیکری پر، کھانے والی بیکری پر گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور ان کی بیوی بھی تھی، زوجہ ان کی. تو وہ جج صاحب وہاں بیکری پر گئے تو بیکری والے سیل مین نے ان سے پوچھا کہ آپ کا فلاں نام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے ان کو آگے سے ایک گالی نما فقرہ بولا. میں ان جج صاحب کی شخصیت کو نہیں جانتا، ان کی پرسنالٹی اور ان کے فیصلے اور ججمنٹس کو میں نہیں جانتا، کیونکہ میں سوشل میڈیا اتنا زیادہ خود تو دیکھتا ہی نہیں. مجھے دوست آگاہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کبھی کوئی کلپ، کبھی کوئی چیز کہ یہ دیکھیں، یہ سنیں. خود سے میں وہ نہیں فیس بک استعمال کرتا، اور نہ ہی میں یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں آپ، یہ جس میں گروپ بنے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے کسی گروپ میں بھی میں شامل نہیں ہوتا. نہ ہی میں شامل ہوتا ہوں اور نہ ہی میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، کہ میرے نزدیک یہ سب چیزیں وقت کا ضیاع ہے اور ذہن انسانی کو اپسیٹ کرتی ہیں میرے نزدیک. اب کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ کرتا رہے. میں نے جو محسوس کیا ہے اپنے معاشرے میں، وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اختلاف کے آداب موجود نہیں ہیں. اختلاف کرنا ان کو نہیں آتا. دیکھیے، اختلاف ہوتا ہے، انسان اپنی طبیعت اور مزاج میں، سوچ میں، آراء میں مختلف ہوتے ہیں. اس لیے آراء میں اور واقعات پر لوگوں کی آراء کا مختلف ہونا یہ نئی چیز نہیں ہے، مگر جاہل اور عالم کے اختلاف میں فرق ہوتا ہے. اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. اختلاف کرنا جائز ہے، سنت ہے، آپ اختلاف کریے، مگر بدتمیزی نہ کیجیے. اختلاف کیجئے
بدتمیزی نہ کیجئے، اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو مریدوں کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ سے اختلاف کر لیں۔ مرید بھی اپنے شیخ سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے عرض کی کہ اگر حکم فرمائیں تو کھانے کی قلت ہے، ہم اونٹ ذبح کر لیں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ لوگوں نے اونٹ گرا لیے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اونٹ کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، میں حضور سے بات کر لوں۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اگر اونٹ ذبح کر دیے گئے تو ہمارا بوجھ اٹھا کر مدینہ میں کون لے جائے گا جو اونٹ اوپر لدا ہوا ہے؟ تو سرکار آپ اپنا حکم واپس لیجئے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، انہیں نہیں کہا کہ چھوڑ دو، اٹھاؤ اونٹ۔ حضور کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ یہ ہے آداب۔ اب یہ نہیں کہا کہ کسی خیمے میں جا کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ رسول اللہ نے یہ غلط کام کیا، یہ نہیں کیا۔ کسی اور دوسرے تیسرے کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ نہیں پتا کہ ہم کیسے جائیں گے، اور انہیں حکم دے دیا۔ حضور کے پاس تشریف لے گئے اور دلیل عرض کی کہ اگر اونٹ ذبح کر دیے گئے تو جو ہمارا بوجھ ہے، ہمارے خیمے ہیں، ہمارا مال و اسباب ہے، وہ مدینے کون اٹھا کر لے جائے گا؟ آقا اپنا حکم واپس لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں عمر ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اونٹ چھوڑ دیں۔ اب یہ آقا کریم کی بھی سنت ہو گئی کہ اگر کوئی آپ کو مشورہ صائب دے اور اچھا دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا مشورہ دے، اور چاہے وہ آپ کا صحابی ہے، اب پیر ہے تو اس کا مرید ہے، مگر آج کل ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیر کے منہ سے وہی نکلتی ہے اور وہ معصوم ہے، نعوذ باللہ، اور وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس پیر خانے پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر کا ہر حکم وہی سمجھا جاتا ہے، وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ وہاں پیری مریدی کی ایک رسم باقی رہ جاتی ہے، وہاں حضور کا دین نہیں ہوتا۔ دین میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے، اور شیخ کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے مرید کی بات کو سنے، اور اگر دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو فالو کیا جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ تمام مریدوں کو کہا جائے کہ اب آپ ایسا کریں، جیسا کہ جو ہمارے آستانہ شریف پہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، مفتی دانش صاحب، ان کے ذمہ ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ مفتی صاحب آپ دین کے عالم ہیں، اگر آپ کو یہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت لگے کہ یہ کام شرع شریف کے خلاف ہے اور یہ گفتگو شرع شریف کے خلاف ہے، آپ سن لیں، تو آپ کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں اس سے آگاہ کریں گے کہ یہ غلط ہے، ہم اس کو ریویو کریں گے، اس کو واپس لیں گے، اور جو درست ہوگا اس کو دوبارہ سے نافذ کریں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتے کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہم خود کو ایسا
ایسا نہیں سمجھتے. ہمیں اللہ کے دین کی جو سمجھ آئی ہے وہ آپ کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. اب آپ اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے کہ آپ بڑوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑوں سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر بدتمیزی نہیں کر سکتے. جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ بدتمیزی کرنا بزرگوں کے ساتھ، اپنے سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ آپ کا بدتمیزی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کو پالا گیا ہے، آپ کی تربیت نہیں کی گئی. پالنا اور ہوتا ہے، تربیت کرنا. پالے جانور بھی جاتے ہیں، جو جانور آپ رکھتے ہیں ان کو آپ پالتے ہیں نا، تو کسی کو چارہ ڈالنا، کسی کو روٹی دینا، کسی کو کھانا دینا، یہ پالنا ہوتا ہے. اور کسی کو تربیت دینا یہ الگ چیز ہوتی ہے. جب کوئی آدمی کسی خاتون کی عزت کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں اچھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں جب کوئی آدمی خاتون کی عزت کرتا ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، کسی بھی روپ میں ہے، کوئی اور عورت ہے، جب وہ عورت کی عزت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی والدہ اچھی تھی. اور جب کوئی کسی سفید داڑھی والے بزرگ کا احترام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ابا اچھا تھا. یہ نشانیاں ہوتی ہیں اچھے لوگوں. تو بابا آپ اختلاف کیجئے، اختلاف کی دین میں گنجائش ہے مگر مخالفت نہ کیجیے. اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. اختلاف صحابہ کرتے تھے، مخالفت منافقین کرتے تھے. یہ فرق ہے، آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں اختلاف کرتے تھے تو بھی ان میں اختلاف ہوتا تھا. جب وہ حضور کی کسی رائے کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے تو بھی عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں، اگر ایسے کر لیں تو بہتر ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو رائے دیتے تھے وہ درست نہیں ہوتی تھی. مثلا غزوہ احد میں صحابہ کی جو نوجوان صحابہ تھے جن کا خون گرم تھا اور جذبہ جہاد امڑ رہا تھا، وہ عاشق رسول عشق کی اگلی منزل پر تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر کفار سے لڑیں گے. حضور کا خیال تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے، مگر حضور نے ہمیں سکھانے کے لیے صحابہ کی بات کو مان لیا. اور جب حضور اندر تشریف لے گئے، ہتھیار باندھ لیے، تو صحابہ کو ندامت ہوئی کہ ہمیں اللہ کے نبی کے مقابل بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو حضور نے فرمایا اب اللہ کے نبی نے ہتھیار باندھ لیے، اب ہم وہاں جائیں. اور پھر اس کے بعد بھی صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم حضور کی بات مان لیتے تو اچھا تھا. تو مگر حضور نے ان پر نکیر نہیں فرمائی، ان سے ناراض نہیں ہوئے. یہ ہے کہ آپ اختلاف فرمائیے مگر ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ. اختلاف نہ کرنا یہ جاہل ہونے کی علامت ہوتا ہے. انسان اگر آپ کے پاس شعور ہے اور آپ کوئی بات دیکھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے تو آپ اپنے پیر خانے کو اس سے آگاہ نہیں کرتے تو آپ تو نقصان کر رہے ہیں ان کا.
اگر آپ اور پیر عقل مند ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ آستانے پر انٹر ہوتے ہیں، دروازے کے قریب کسی چیز کو آگ لگی اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پیر صاحب سے نہیں کہنا، لگی ہوئی ہے تو لگی رہے، تو وہ پھر اور بھڑکے گی۔ آپ ہمیں آگاہ کریں گے، ہم اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزو، آج کا سبق یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان جس طرح اختلاف کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم اجتماعی طور پر بدتمیز بنتی جا رہی ہے۔ ان کو تمیزدار ہونے کی ان کو تمیزدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمیز والے ہو جائیں، بدتمیز نہ بنے، تمیز والے بنے۔ بھائی، بیٹے کو باپ کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے، مگر ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ مرید کو شیخ کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کی اجازت ہے، مگر تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنے کی اجازت ہے۔ بدتمیزی اور بے ادبی کرنے سے آپ کا رشتہ شیخ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ محبت کی ڈور سے بندھا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات کو مشورہ سے حل کرو، مشورہ سے طے کرو۔ یہ بھائی صاحب نے ایک بات پوچھی ہے، بھائی کہ کوئی اسلامی تہوار خواتین مسجد میں آ کر منا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر مسجد اور خواتین کے آنے جانے کے درمیان کوئی بے پردگی نہ ہو تو عورتیں مسجد میں ایسی صورت میں آنا چاہیں تو شاید دین میں اس کی گنجائش ہو، مگر فی زمانہ جو ماحول بنا ہوا ہے، بہتر ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کے دین کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو گھر میں ٹھہرنا فرض، گھر میں ٹھہرنا فرض، محفل میں آنا مستحب۔ فرض چھوڑ کر مستحب کی طرف آنا درست ہو نہیں سکتا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہے چہرے کا پردہ ہے، آواز کا پردہ ہے۔ اب آپ کیا کریں کہ حکم دین یہ ہے کہ عورت اگر دروازہ کھٹکھٹائے کوئی بندہ تو عورت نے یہ پوچھنا ہو کہ دروازے پر کون ہے، پردے میں رہ کر تو اپنی آواز کو نرم نہ رکھے، سپاٹ لہجے میں اور سخت لہجے میں پوچھے کہ کون ہے، کہ نرمی بھی نہ کرے۔ جس عورت کی آواز پردے میں نرم لہجے کے ساتھ بھی دین دروازے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس عورت کو دین انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر نعتیں پڑھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ تو دین نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے میلاد گھروں میں کرواتے ہیں جن کی آواز عورتوں کی باہر مرد سنتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ سب بھائی تھوڑا ذکر کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 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 یا حی برحمتہ یا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین میرے مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ سب بھائیوں کی حاضری قبول فرما بیماروں کو صحت عطا فرما بھوکوں کو رزق عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جن کے دل میں نیک ارادے نیک مقصد اور نیک تمنائیں ہیں سب کی پوری فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو خیر و عافیت و برکت نصیب فرما میرے مولا کریم سب بھائیوں پہ اپنی رحمتیں اور اپنا کرم نازل فرما یا اللہ حضور پاک کے جتنے غلام یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں کسی کے دل میں کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے اللہ اس کا دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما یا حل المشکلات سب کی مشکلات کو دور فرما یا دافع البلیات سب کی بیماریاں دور فرما یا شافع الامراض سب کی تکالیف کو دور فرما اے مجیب الدعوات ہماری دعائیں قبول فرما جو بھائی یہاں تشریف لائے دعا کے لیے کہا ہے یہاں بیٹھے ہیں چلے گئے سب کے لیے دعائیں ہیں قبول فرما
ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے تمام مشائخ اور تمام سلاسل کے اولیاء اور حضور کی امت کے علماء، حفاظ، قراء اور تمام امت مرحومہ کے لیے دعا ہے قبول فرما۔ صلی اللہ